ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یغفر الذنوب الا اللہ. معزز ناظرین، ہم لوگ ماہ رمضان المبارک کے تقریباً آخری عشرہ سے گزر رہے ہیں، اور یہ بات ہم میں سے ہر ذی شعور شخص کو معلوم ہے کہ ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، گنہگار ہے، اپنے نفس پر گناہوں کے ذریعے سے ظلم کرنے والا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گناہ کے بعد اگر ہم نے احساس کر لیا اور اللہ کے حضور جا کر کے توبہ استغفار کر لیا تو اللہ کا وہ بہترین بندہ بن جاتا ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. اس مناسبت سے جانیں کہ توبہ کسے کہتے ہیں. الرجوع عن المعصیت الی الطاعہ، یعنی گناہ کا کام چھوڑ کر کے معصیت کا ارتکاب کرنے کے بجائے ایک اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی جانب پلٹ آنا، اسے توبہ کہتے ہیں. اور استغفار کسے کہتے ہیں؟ المغفرۃ بالدعاء، دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے معافی چاہنا. 11 مہینے میں ہم نے بہت زیادہ گناہ کیے، اپنے نفس پر ظلم کیا، اللہ کی عبادت میں کوتاہی کی، حقوق عباد کی طرف دھیان نہیں دیا. لیکن اس ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے روئیں گڑ ہیں. اللہ رب العالمین ضرور ہمارے گناہ کو معاف کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 53 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کون انسان کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے. عن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. صحیح مسلم کتاب التوبہ باب قبول التوبة من الذنوب وَإِن تَكَرَّرَتِ الذُّنُوبُ وَالتَّوْبَةُ. حدیث نمبر 7162. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو رات کے وقت پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ کرنے والے اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے رو کر کے گر گڑا کر کے اپنے آپ پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی کرا لے. اسی طرح سے اللہ تعالی دن کے وقت میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کرنے والے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی کرا لے. اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ حتی تطلع الشمس من مغربها. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. معزز سامعین کرام، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. کہ ایمان والو اللہ رب العالمین کے حضور خالص اور سچی توبہ کرو. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. معزز سامعین کرام، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 153 کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب سے اپنی امت کے لوگوں کو کہہ دیجئے کہ جنہوں نے گناہ کے ذریعے سے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں.
یقیناً اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا مہربان اور رحم دل ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، گناہ کے بعد احساس بھی نہیں ہوتا ہے، حالانکہ گناہ ہونا انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن اسے چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی بھی کرا لے، اس لیے کہ انسان جب اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ انسان ایسا بن جاتا ہے جیسے انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور اس کی بشارت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ ایک توبہ کرنے والا جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو ایسا بن جاتا ہے جیسے انہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کو جو ہے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے کہ ہمارا آخری وقت کب آ جائے، اس سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کرا لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرگر، اللہ تعالیٰ انسان کے توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا رہے گا جب تک کہ وہ آدمی کو غرغرہ نہ آ جائے۔ اس حدیث کی تخریج امام احمد نے مسند احمد کے اندر کی ہے، اسی طرح امام ابن ماجہ اور امام ترمذی نے بھی روایت کی ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک گنہگار کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اس لیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی آدمی گناہ کرتا تھا تو ہم لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ گویا کہ وہ گناہ آدمی کو ہلاک کر ڈالے گا، اس شخص کو ہلاک کر ڈالے گا، لیکن آج کل کے لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن اسے گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، میں اس درس کے ذریعے سے تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آخری عشرہ جو بچ چکا ہے، آپ رات میں بیدار ہوں، رات کے تنہائی میں جا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، استغفار کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ Oh